سورہ ضحیٰ سب سے بلند نظر آتی ہے۔ حق تعالی نے فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب مجھے اشراق کے وقت کی قسم۔ کون سا وقت؟ ارے چھوڑیے، امام راضی نے کہا میرے محبوب مجھے تیرے اس چہرے کی قسم جس کی روشنی سے اشراق کو منور کرتا ہوں۔ واللیل اذا سجا، میرے محبوب مجھے رات کے اندھیرے کی قسم۔ کس کی؟ ہائے امام راضی نے فرما دیا رات کا اندھیرا کیا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب مجھے تیرے بالوں کی سیاہی کی قسم جس سے اندھیرا لے کر رات کو بھیک عطا کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ میں ایمان گرم کرنا چاہ رہے ہوں، آپ ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں، بند کیجئے اس کو بھائی۔ کیوں اکٹھے چلیں گے نا؟ میرا پسینہ بہے اور آپ آرام کریں تو یوں تو لطف نہ آیا، پھر بند کیجئے پنکھا۔ میں تو چاہتا ہوں آج ایمان آپ کا ایسا حرارت میں آ جائے کہ بس پھر جو آخر میں نے منوانا ہے منوا کے اٹھوں۔ واللیل اذا سجا، میرے محبوب مجھے تیرے زلفوں کی سیاہی کی قسم جس سے راتوں کو اندھیرا تقسیم کرتا ہوں۔ اور مولانا شیخ امام راضی نے ایک اور ترجمہ کر کے میرے دل کے تار چھیڑ دیے کہ فرمایا واللیل اذا سجا، حق تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب مجھے تیری اس کالی کملی کی قسم ہے جس میں تو امت کے گنہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب دیکھو نا، آدم آنسو بہا رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، نوح دعوت دیتا نظر آ رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، موسیٰ فرعون کا مقابلہ کر رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے، یوسف جیل کی گھاٹیوں سے گزرتا نظر آ رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے، یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 راتیں گزار رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے، ابراہیم جد الانبیاء ہو کر بھی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرتا نظر آ رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے، اسماعیل میرے نبی کا دادا ہو کر بھی اپنی گردن پیش کر رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے، یعقوب بیٹے کی جدائی میں آنسو بہا رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے، اور صالح اپنی امت کو سمجھا رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے، موسیٰ فرعون کے مظالم کو گوارا فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے، نوح کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اور نوح خاموش نظر آ رہا ہے تاکہ کون راضی ہو جائے، آسمان پر سورج کی چمک بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، چاند کی جوانی بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، ستاروں کی درخشانی بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، آسمان کی بلندی بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، زمین کی وسعت بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، پہاڑوں کی استقامت بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، دریاؤں کی روانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، ساری کائنات اپنے رب کو راضی کر رہی ہے اور میرا رب اعلان کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب میں نے فیصلہ کر لیا کہ حشر کے روز تیرے چہرے پر مسکراہٹ سجاؤں گا۔ بات پوری ہو گئی تھی نا، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، مجھے نہیں پتا میرا آخرت میں کیا بنے گا، تمہیں نہیں پتا تمہارا آخرت میں کیا بنے گا، حق تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں میرے محبوب تیرے چہرے پر مسکراہٹ سجاؤں گا۔ خوش ہونا چاہیے تھا نا میرے نبی کو، لیکن وہ تو رحمت للعالمین ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے ہیں۔
आजिजी और तवाज़ो में और इंकिसार में सर झुका हुआ है, जिस्म पर लर्जा तारी है, कपकपी तारी है, आंखों से आंसू सावन की बारिश की तरह बरस रहे। हक ताला ने जिब्राइल को भेजा, जाओ जिब्राइल आंधी तूफान की तरह जाओ, रास्ते में रुकना नहीं, रास्ते में रफ्तार आहिस्ता नहीं करनी, जाओ मेरे नबी के पास और उससे जाके पूछो मायुबकी का या रसूल अल्लाह, क्यों मेरे महबूब आज तो खुश होने का दिन है, आज तो मुस्कुराने का दिन है, तेरी आंखों में आंसू क्यों नजर आ रहे हैं। रहमत आलम ने अर्ज किया, जाओ जिब्राइल मेरे रब को मेरा पैगाम सुनाओ कि अब की आला उम्मती, अपने लिए नहीं रो रहा मैं, उम्मत के गुनहगारों के लिए रो रहा हूं। रहमतुल लिल आलमीन है ना। हक ताला ने फिर भेजा जिब्राइल को, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को तसल्ली दे कर आओ कि इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिक, महबूब परेशान ना हो, मैंने फैसला किया तेरी उम्मत के बारे में तुझे राजी करूंगा, तुझे मुतफक्किर नहीं रहने दूंगा, तुझे गमगीन नहीं रहने दूंगा। रहमत आलम ने फरमाया वलन अरदा व अहदुम मिन उम्मती फिन्नार। इलाहुल आलमीन, जब तूने ये फैसला फरमा लिया कि हश्र के रोज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाएगा, तो मेरा भी ऐलान सुन, मोहम्मद उस वक़्त तक नहीं मुस्कुराएगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा। क्या नबी अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया, क्या नबी अता फरमाया। दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबी गुजरे हैं, हलाकू भी गुजरा है, चंगेज भी गुजरा है, लेकिन आप जिस इनकलाब को भी देखेंगे इंसानियत लुटती हुई नजर आएगी, दुपट्टे उड़ते हुए नजर आएंगे, इंसानी खोपड़ियों के मीनार नजर आएंगे, खून बहता हुआ नजर आएगा, यतीमों की चीखें सुनाई देंगी, बेवाएं रोती बिलकती हुई नजर आएंगी, हर जगह इंसानियत बर्बाद होती नजर आएगी, लेकिन कायनात में वाहिद इनकलाबी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जब फातेह बनकर मक्का में आ रहा है तो इंसानियत बर्बाद नहीं हो रही, इंसानियत आबाद हो रही। दाखिल हो रहे हैं फातेह की हैसियत से, अचानक कानों में आवाज आई, एक सरबकफ मुजाहिद ऐलान करता हुआ सुनाई दिया, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज लड़ाई का दिन है, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है, माजी तुम्हारा था हाल हमारा है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। तुम क्या समझे थे रुऊसाए कुरैश, मुशरिकीन मक्का, तुम क्या समझे थे कि हमेशा तुम ही हुक्मरान रहोगे, हमेशा तुम ही जुल्म ढाते रहोगे। देखो ना, माजी में तुम्हारी तलवारें थी, हमारे गले हुआ करते थे, आज हमारी तलवार होगी और गिन गिन कर हिसाब लिया जाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आवाज आई, पूछा कौन कह रहा है, अर्ज किया गया साद हैं रजी अल्लाह ताला। बुलाया, पूछा मेरे साथ किसने आपसे कहा कि ये ऐलान करो, अर्ज किया अल्लाह के महबूब मेरे जज्बात मजरूह हैं ना, मुझे इनका माजी रह रह कर याद आ रहा है, किस तरह बुलाऊं कि इन्होंने बिलाल को कितना तड़पाया, कैसे भूल जाऊं कि हमारे सुमैया को टुकड़े टुकड़े कर दिया, कैसे भुला दूं कि हमारे हमजा की लाश को 11 टुकड़ों में तब्दील कर दिया। मुझे याद आ रहा है कि आपको मक्का से मदीना की हिजरत की तरफ मजबूर किया गया, आज इनके मजालिम याद आ रहे हैं, बेसाख्ता मेरी जुबान से ये ऐलान बुलंद हुआ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद
اگر تمہیں ان کا کردار یاد ہے تو میرا کردار بھی تو یاد رکھو نا۔ میں ان کے مظالم سہ کر آیا کرتا تھا، سر سے پاؤں تک خون میں نہایا ہوا ہوتا تھا، اور احساسات پر ان کے غلیظ ناروں کی چبھن بھی ہوتی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے تھے۔ میں آ کے بیت اللہ کے قریب آتا اور غلاف کعبہ سے لپٹ جاتا اور عرض کرتا الہ العالمین، خون میں نہا کے آیا ہوں، سر سے پاؤں تک زخمی ہو کر آیا ہوں، لیکن اس لیے نہیں آیا کہ تجھ سے تیرا غضب مانگوں، میں تو آج اس حالت میں بھی تجھ سے تیری رحمت مانگنے آیا ہوں۔ پیارے علی اب جاؤ، تلافی کرو، اب جاؤ مکہ والوں کو میرا پیغام سناؤ کہ الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو معافی اور درگزر کا دن ہے۔ آج میں تمہیں برباد کرنے نہیں آیا، آج تو میں تمہیں آباد کرنے آیا ہوں، آج میں تمہارے گلے کاٹنے کے لیے نہیں آیا، آج تو تمہیں سینے سے لگانے آیا ہوں۔